امریکہ اور ایران کے بیچ میں کیا واقعی دوستی ہو گئی ہے اور برف پگھل گئی ہے، اور ظاہر ہے یہ سارا کچھ جو ہوا ہے پاکستان کا اس میں بہت اہم رول ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ بالکل ایک ڈیڈ لاک ہو گیا تھا، کوئی نیگوسیشنز آگے نہیں بڑھ رہی تھیں اور ہر کوئی فرسٹریٹ ہو رہا تھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ آئے دن ایک نئی دھمکی لگاتے تھے، بلکہ ابھی اس سے کچھ ٹائم پہلے، کچھ ہفتے پہلے تک پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایون نیوکلیئر اٹیک تک کی دھمکی جو ہے وہ ایران کو لگا ڈالی تھی، جو کہ بہت خطرناک تھی اور فرسٹریشن بڑھتی ہوئی نظر آ رہی تھی، خاص طور پر امریکہ کی سائڈ سے۔ ایسے میں کیا ہوتا ہے، پاکستان ایک بہت کنسرٹڈ ایفرٹ کرتا ہے ڈیڈ لاک کو ختم کرنے میں۔ ہمیں اس دفعہ نظر آتا ہے اس کنسرٹڈ ایفرٹ میں جو جسے کہتے ہیں نا، جو مین کیریکٹرز ہیں وہ کافی بدلے بدلے سے نظر آئے۔ امپورٹنٹلی دیکھیں، اس سارے میں جو بات ہے وہ کرنی چاہیے کہ جو ڈیفنس منسٹر ہیں خواجہ آصف، وہ ہمیں کہیں پر بھی بہت زیادہ اس پورے نیگوسیشنز کے پروسیس میں نظر نہیں آئے۔ جتنی دفعہ اسلام آباد میں پیس ٹاکس کے لیے کوئی بھی کوئی ایران سے وفد آیا ہو یا یو ایس سے کوئی ڈیلیگیشن آیا ہو، خواجہ آصف دا ڈیفنس منسٹر آف دا کنٹری واز ایبسنٹ۔ یس، یہ بات بالکل درست ہے کہ وہ ڈیفنس منسٹر ہونے کے باوجود بھی، کیونکہ معاملہ وار کا ہے، جنگ کا ہے، سب سے اہم رول اگر ہم بالکل بائی دا بک چل کر دیکھیں تو ڈیفنس منسٹر کا بنتا ہے، لیکن ڈیفنس منسٹر کہیں بھی نہیں تھے۔ اور بس ہاں، وہ ان کو انٹرویوز میں کوئی کسی میں بلا لیتا تھا، کبھی کسی اپنے، وہ تو دوستوں یاروں کے پروگرام میں جانے والے ہیں، اپنے کسی دوست کے، کسی اپنے کسی اپنے ہم نوا اینکر کے شو پہ وہ جا کر بیٹھ جاتے تھے، وہاں پر جا کر دو چار باتیں کر لیتے تھے، لیکن اس سے زیادہ خواجہ آصف صاحب کا کبھی بھی ہم نے اس پورے ٹاکس میں کوئی رول نہیں دیکھا۔ پھر انٹرسٹنگلی جو فارن منسٹر اور ڈیپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب ہیں، ان کے ساتھ ایک سٹنگ ہوئی تھی جس میں کچھ اینکرز تھے اور میں بھی تھی۔ انہوں نے واقعی وہاں پر بتایا کہ ہی پلیڈ اے ویری کنسالیڈیٹڈ رول ان دا انٹائر پیس پروسیس۔ انہوں نے بہت زیادہ ایک کنسرٹڈ رول ادا کیا، جس کا جب اسلام آباد پیس ٹاک شروع ہوئے، جب جے ڈی وینس پاکستان آئے اور جب ایران کا پورا جو ڈیلیگیشن تھا وہ آیا، غالب باف آئے اور عباس اراغچی، یہ سارے لوگ آئے، تو اس وقت ہم نے دیکھا کہ اس وقت اسحاق ڈار وہ بہت ان خاص لوگوں میں ہوتے تھے جو کہ ان کو ایئرپورٹ پہ گریٹ بھی کرتے تھے، ملتے تھے۔ راتوں رات جو ملاقاتیں ہوئی ہیں اور جو لیٹ نائٹ سٹنگز بھی ہوئی ہیں، اسحاق ڈار صاحب ڈیپٹی پرائم منسٹر اس کا بڑا کی کیریکٹر ہوا کرتے تھے۔ میں تھے کا ورڈ اس لیے یوز کر رہی ہوں کیونکہ اب جو فریش نیگوسیشنز ہوئی اور جو ڈیڈ لاک کو بریک کیا گیا، اس میں ایٹ لیسٹ آن دا آئی، مطلب پبلکلی ہمیں اسحاق ڈار صاحب نظر نہیں آئے۔ ڈیپٹی پرائم منسٹر کی جگہ، فارن منسٹر اسحاق ڈار کی جگہ محسن نقوی صاحب جو کہ انٹیریئر منسٹر ہیں، انہوں نے وہ رول جو ہے وہ انہوں نے لیا اور وہ رول انہوں نے انہیرٹ کیا، اور ہی واز ان فیکٹ دا ون جو کہ ایران گئے اور انہوں نے بہت چھوٹے کم وقت میں دو ٹرپس انہوں نے ایران کے لگائے، اور محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ ہمیں زیادہ اس دفعہ سرگرم نظر آئے جب یہ اسٹیل میٹ ہو گیا، اسٹیگنیشن ہو گئی۔ اس کے ریزنز کیا ہیں؟ میں کئی ریزنز جانتی ہوں، لیکن میں سمجھتی ہوں کسی اور وقت پہ اس سے پردہ ضرور اٹھاؤں گی، لیکن میں اتنا ضرور بتا دوں آپ کو فی الحال کے لیے کہ ریزنز بالکل پولیٹیکل نیچر کے ہیں۔ ایک تو خواجہ آصف صاحب تو شروع سے ہی جو ہے وہ ہمیں بہت مطلب پیچھے نظر آئے تھے اور سائڈ لائن نظر آئے تھے۔ اس کی ریزن بائی اینڈ لارج یہی تھی کہ ان کی جو زبان ہے اور جس طرح کی وہ ٹویٹس وغیرہ بھی کرتے رہے ہیں، وہ یو ایس اور اسرائیل کے حوالے سے، اور مطلب ایک ان کا نیگوشیٹر والا رول نہیں تھا۔ وہ ایک بہت ایک ہارڈ لائنر کا سا سٹانس رکھتے ہوئے نظر آئے تھے، اور ان کے اس بات کے اوپر کئی لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ خواجہ آصف صاحب کی جو یہ ادا ہے وہ خاص طور پر جو کچھ انٹرنیشنل امپورٹنٹ پلیئرز ہیں ان کو اچھی نہیں لگتی تھی۔ خیر، اور جو اسحاق ڈار صاحب کے حوالے سے رول ہے وہ میں صرف اتنا ابھی بتاتی ہوں بڑا سیفلی کہ وہ بھی کچھ پولیٹیکل ریزنز ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب کچھ پولیٹیکل اس میں چیزوں میں پی ایم ایل این کے جو ہیں وہ زیادہ وہ وہاں پر آکوپائڈ ہیں، جس وجہ سے اسحاق ڈار صاحب اس دفعہ بہت زیادہ کی رول ادا کرتے ہوئے نظر نہیں آئے۔ محسن نقوی صاحب واز ان فیکٹ پلئنگ دا کی رول آن دا پولیٹیکل لیڈرشپ سائڈ۔ ان فیکٹ آگے بڑھتے ہیں، پھر آگے یہ ہوتا ہے کہ ڈیڈ لاک بریک ہوتا ہے اور بہت جو ہے وہ پازیٹیوٹی آتی ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر ایران جاتے ہیں، ایران کے بعد وہ پاکستان واپس آ کر پھر چائنا جاتے ہیں۔ ہاں، چائنا میں جو ہے وہ پولیٹیکل لیڈرشپ کا کافی رول نظر آیا۔ پرائم منسٹر شہباز شریف پہلے ہی چائنا میں تھے، فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب پھر اس کے اوپر وہ بھی وہاں پر پہنچ گئے، اور وہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ایک طرح سے چائنا بھی اس پورے پیس پروسیس میں ایک بہت امپورٹنٹ پارٹنر ہے۔ آپ کو یاد ہوگا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے حال ہی میں چائنا کا ایک دورہ بھی کیا ہے، اور ایران سے بھی کافی اچھی چائنا کی دوستی ہے، تو اس وجہ سے چائنا کے بھی بڑے سٹیکس ہیں اس پورے پیس پروسیس میں۔ چائنا ایک بہت پازیٹیو رول ادا کر رہا ہے along with پاکستان آف کورس۔ تو یہ جو ساری ملٹری اور سویلین لیڈرشپ کا چائنا جانا تھا،
اس پورے ایران کو منانے اور ایران کے ساتھ مذاکرات آگے بڑھانے کے بعد بہت انفارم سورسز وہ بتاتے ہیں کہ ان کا اس پورے چائنا کی ٹرپ کا بھی تعلق جو ہے وہ پیس پروسیس سے تھا. اچھا, چائنا میں جو ہے ظاہر ہے پی ایم ایل این خاصی ایکٹیو ہے, بلکہ پرائم منسٹر شہباز شریف بھی وہاں ہیں, کئی سارے منسٹرز وہاں ہیں. کھیل داس کوہستانی جو کہ اسٹیٹ منسٹر فار ریلیجس افیئرز ہیں وہ بھی چائنا میں ہیں. اختیار ولی جو پرائم منسٹر کے کوآرڈینیٹر ہیں فار انفارمیشن وہ بھی چائنا میں ہیں. کئی سارے پولیٹیکل فگرز جو ہیں وہ چائنا میں ہیں. اچھا, یہ ایک بہرحال ایک بات ہے, ایک اہم اس کا جز ہے, لیکن دا گڈ نیوز از دا فیکٹ دیٹ اب ایسا لگتا ہے کہ جو اگریمنٹ ہے وہ خاصا قریب آ گیا ہے. لیکن ہاں, پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے جو ان کی تھریٹس ہیں, دھمکیاں ہیں, وہ سلسلہ نہیں رک رہا. اب دیکھ لیں, اس کے ہم لوگ سارے بڑے پازیٹیو تھے. اس کے بعد کیا ہوا, پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ پھر سوشل میڈیا پر اپنی پوسٹ کرتے ہیں کہ جی وہ ہرمز پہ جو یو ایس فائٹر جیٹس ہیں وہ وہاں پر IRGC کے شپس کو اڑا رہے ہیں, ان کو بلاسٹ کر رہے ہیں. تو وہ پھر, اور ساتھ وہ ایڈیوس لکھا ہوا ہے اس ٹویٹ میں, اس پوسٹ میں ان کی. سو وہ اس طرح کی جو پوسٹس ہیں سوشل میڈیا پر پھر کرتے ہوئے نظر آ گئے پریزیڈنٹ ٹرمپ. پھر سارے لوگ پریشان ہو گئے کہ ابھی تو ہم سمجھ رہے تھے کہ کافی قریب آ گیا ہے جو پیس اگریمنٹ ہے, تو یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کیا ہو گیا. پریزیڈنٹ ٹرمپ کا وہی مسئلہ ہے کہ میں نے پچھلے بھی ویلاگ میں اس پہ بڑی ڈیٹیل سے بات کی تھی کہ وہ کیرٹ اینڈ اسٹک والا گیم کھیل رہے ہیں. بٹ دا فیکٹ آف دا میٹر از دا فیکٹ دیٹ جو نیگوسیشنز ہیں وہ کافی حد تک آگے بڑھ چکی ہیں. انفیکٹ جو گلوبل آئل مارکیٹ ہے اس میں بھی ہمیں کافی حد تک آئل کی پرائسز کم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں, اور بہت اسٹرانگ خبریں موجود ہیں کہ اب یہ معاملہ حل ہو جائے گا. اسٹریٹ آف ہرمز پہلے اوپن اپ ہوگا, یا وہاں پر جو ٹریفک ہے وہ وہاں پہلے بحال کی جائے گی, اور پھر اس کے بعد گریجولی جو یورینیم انریچمنٹ کو لے کر کنسرنز ہیں US کے وہ بھی ایڈریس ہوں گے. ایران بھی ایک ون ون سچویشن دیکھ رہا ہے, بیکاز وہ چاہتے ہیں کہ ان کے جو جتنے ایسٹس ہیں جو کہ US نے فریز کر کے رکھے ہیں وہ اوپن اپ کیے جائیں, وہ ریلیز کیے جائیں, اور ایران کو ایکسیس ملے گلوبل مارکیٹ میں. خاص طور پر آپ کو پتا ہے ایران جو ہے وہ بہت انرجی رچ کنٹری ہے, تو ایران یہ بھی چاہتا ہے کہ ان کو ایک فری جو ہے وہ ایک ان کو الاؤنس ملے اور ان کو پرمٹ ملے کہ وہ کھل کر ٹریڈ کر سکیں اور اپنے خاص طور پر جو اپنے انرجی ریسورسز ہیں ان کو امپورٹ کر سکیں. ظاہر ہے اگر انرجی ریسورسز کو امپورٹ کرنے میں ایران کا ایک بہت اہم رول ہو جاتا ہے تو فائنینشلی اور اکنامکلی اسپیکنگ ایران ایز اے کنٹری کہاں سے کہاں چلا جائے گا, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. سو یہ اب ایران بھی چاہ رہا ہے کہ ہم بھی ہمارے اوپر جو سختیاں تھیں خاص طور پر امریکہ کے سینکشنز کی وجہ سے وہ ساری ختم ہونی چاہیے, اور وہ بڑی ایک ڈیو ڈیمانڈ ہے ایران کی. بات یہ ہے کہ اس سارے سے ہمیں صرف ایک ملک ہے جو کہ خوش نظر نہیں آ رہا, اور وہ کنٹری ہے انڈیا. اور اس میں کوئی پوائنٹس نہیں ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اس میں نو پوائنٹس فار گیسنگ. انڈیا جو ہے اس سے پہلے بھی بھرپور طور پر کوشش کر چکا ہے. میں کئی سارے ان کے پروگرامز میں خود بھی گئی ہوں جہاں پر میں نے دیکھا ہے کہ میجر گورو آریہ جیسے ان کے کئی سارے جو اینالسٹس ہیں, یا گورو ساونت جیسے, وہ بہت زیادہ اس وقت آج کل ایجیٹیٹڈ ہیں, اور ان کو اچھا نہیں لگ رہا کہ دنیا میں پاکستان کی بدولت امن کیوں آ رہا ہے. اتنا بڑا جو گلوبل ایک وارفیئر ہے وہ پاکستان کی وجہ سے پیس کی طرف کیوں جا رہا ہے. اس سے ظاہر ہے انڈیا کا جو نیریٹو ہے جو کہ انہوں نے بہت سالوں سے پاکستان کے خلاف بنایا ہے وہ اپنے منہ کے بل گر جاتا ہے, وہ اپنی موت آپ مر جاتا ہے. اس وجہ سے بھی انڈیا کو بہت زیادہ تکلیف ہے. پھر جے شنکر صاحب کو آپ دیکھ لیں, کبھی وہ دلال کہتے ہیں پاکستان کو, گندی گندی زبان استعمال کرتے ہیں جس سے ان کی فرسٹریشن ظاہر ہو رہی ہے کہ وہ خوش نہیں ہے. اب انڈیا نے کیا کیا؟ انڈیا نے پہلے تو بہت کوشش کی کہ کبھی کوئی کوئی اپنے میڈیا کے ذریعے اس پورے پازیٹیو ایک انوائرمنٹ کو خراب کریں, پاکستان کو بدنام کریں. کچھ بھی نہیں ہوا. سب لوگوں نے ان کو اگنور کیا اور ان کو بہت بری طرح سے سنب آف کیا. اب انڈیا کافی حد تک فرسٹریٹڈ ہے, اور یہ اس کا ایک واضح ترین جو اس کا ریسنٹ موسٹ اس کا ثبوت ملا ہے انڈین فرسٹریشن کا, وہ تھا کوئٹہ پہ ہونے والا اٹیک. جی ہاں, جب عید منانے کے لیے خاص طور پر پاکستان فوج کے جو سولجرز ہیں اور جو ان کے وہاں کے افسر ہیں, آفیسرز ہیں, وہ اپنے فیملیز کے ساتھ اپنے اپنے گاؤں جا رہے تھے, تو کوئٹہ پہ یہ ایک ٹرین اٹیک ہوتا ہے. ٹرین پہ ایک یہ دھماکہ, ایک ٹیررسٹ اٹیک ہوتا ہے جس میں 30 kgs تک ایکسپلوزیوز کا استعمال ہوتا ہے. اور اٹیک کے بالکل کچھ ہی گھنٹے بعد بلوچ لبریشن آرمی BLA بلوچستان لبریشن آرمی جو ہے وہ بڑی ایک بغیرتی سے آ کر اس کی رسپانسبلٹی اٹھا لیتا ہے. ایک دفعہ پھر معصوم بچوں کو, عورتوں کو اور بالکل نہتے لوگوں کو نشانہ بنایا گیا جو کہ کسی بھی وار کے زون میں نہیں تھے. وہ اپنے گھر جا رہے تھے عید منانے کے لیے, ایک بہت اچھے فیسٹیول منانے کے لیے, خوشی میں وہ سارے لوگ جو ہیں وہ اپنے پیاروں سے ملنے, اپنے گھر والوں سے ملنے, عید منانے کے غرض سے وہ لوگ جا رہے تھے. اینڈ دے ور ناٹ ان اینی کائنڈ آف وار مائنڈ سیٹ.
उस टाइम पर उनको अटैक किया गया, उनके ऊपर ये घटिया एम्बुश किया गया टेररिस्ट की तरफ से। टेररिस्ट कहने में कोई हर्ज नहीं है, बिकॉज बीएलए जो है वो एक ग्लोबली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। सो किसी को भी इस बारे में डाउट है तो वो दे कैन वेरी मच सर्च इट ऑफ, ये बहुत एक नोन फैक्ट है। तो वो बीएलए के टेररिस्ट इस तरह से उनको निशाना बनाते हैं। और इससे पहले भी आपको याद है पिछले साल जाफर एक्सप्रेस का जो ट्रेन अटैक हुआ था वो भी बीएलए ने किया था। और जब वो ट्रेन अटैक हो रहा था तो मैं उन चंद पाकिस्तानी जर्नलिस्ट में से थी जो वहां पर इंडियन मीडिया पर जा रहे थे, बिकॉज इंडियन मीडिया उस वक्त जब जैसे वाइल दैट अटैक वाज अंडर वे ऑन जाफर एक्सप्रेस, इंडियन मीडिया के जो टॉप उनके चैनल्स हैं सबके ऊपर ट्रांसमिशन चल रही थी। अभी इतने लोग मार दिए हैं, अभी इतने लोग मार दिए हैं। एक इंतहाई बेशर्मी के साथ इंडियन मीडिया ये ऐलान अपने ट्रांसमिशंस में कर रहा था। मासूम निहत्ते शहरियों का, बच्चे, बूढ़े, औरतों के मरने का, उनके शहीद होने का इंडियन मीडिया पर मजाक उड़ाया जा रहा था, और बहुत ही एक बेशर्मी के साथ। और साथ उसको ये एक नैरेटिव दिया जा रहा था कि जी वो लोग अपनी फ्रीडम की जंग लड़ रहे हैं। सो ये कोई पुरानी बात नहीं है। अब क्या हुआ कि अब बिल्कुल 1 साल बाद दोबारा से वहीं बलोचिस्तान पे उन्हीं के ट्रेन रेलवे पे उनके इस तरह का एक बिल्कुल सिमिलर अटैक होता है जो अब से कुछ रोज पहले हुआ और परसों जो हुआ। और उसका भी मकसद ये था कि एक्चुअली जो ये पीस टॉक्स हो रही थी और जो पाकिस्तान ने बहुत हद तक जो ये मसला हल करवा दिया था, इंडिया ने पूरी कोशिश की उस पूरे केस को खराब करने की, पीस को खराब करने की, पाकिस्तान को बदनाम करने की, बट व्हेन नथिंग वर्कड तो एज अ लास्ट रिजॉर्ट इंडिया ने ये अपने जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, स्टेट एंड नॉन स्टेट ये भी कह देती हूँ, स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स की तरफ से ये उन्होंने एक बहुत घटिया जो प्लान था उसको उन्होंने सरअंजाम दिया। और देखें, ये इसलिए कोई इल्जाम लगाने की बात नहीं है क्योंकि आदित्य राज कौल जो कि एक बहुत प्रो बीजेपी और टाउट जर्नलिस्ट समझे जाते हैं इंडिया में, सारे लोग उनको इसी नाम से पुकारते हैं, इसमें भी कोई शर्म की बात नहीं है। उन्होंने भी एक पॉडकास्ट में ये बात बाकायदा एक्सेप्ट की और उन्होंने एडमिट किया, कन्फेस किया, ये इकबाल जुर्म है उनका, कि जब इंडिया में दिल्ली में एक अटैक हुआ उसके बिल्कुल अगले रोज यहाँ इस्लामाबाद में एक इमाम बारगाह पर अटैक हुआ। और उन्होंने कहा कि समझने वाले समझ जाएं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एविडेंटली वो जो है बड़े एक ढिठाई के साथ उन्होंने इस बात को माना है और ये कन्फेशन किया है कि इंडिया जो है वो इमाम बारगाह पे जो अटैक हुआ था इस्लामाबाद में कुछ महीने पहले, उसके पीछे इंडिया था और इंडियन इन्वॉल्वमेंट थी। इसी तरह से जाफर एक्सप्रेस अटैक पे भी हमें सबको नजर आ रहा था, पूरी दुनिया को नजर आ रहा था कि उस वक्त इंडियन मीडिया कितना खुश था जब पिछले साल जाफर एक्सप्रेस का अटैक अंडरवे था, बाकायदा ट्रांसमिशन हो रही थी। और मैं उन चंद पाकिस्तानी जर्नलिस्ट में से थी जो उन ट्रांसमिशन में पाकिस्तानी साइड का पर्सपेक्टिव दे रही थी। और वहां पर उन्होंने जो सो मच हो कि बीएलए के जो भगोड़े किस्म के लीडर्स हैं, जैसे ये ब्रामदाग बुक्टी हैं और ये जो एक वो मरी करके एक हैं, वो सारे लोग उन्होंने बिठाए हुए थे और वो मेरे ऑपोजिट बैठते थे और मुझे बोलते थे कि हम तो बड़ा अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि हम ये सारा कुछ कर रहे हैं। और उनको मैंने बड़ी एक मतलब टिका के उनको मैंने शटअप कॉल दी, उनको मैंने बिल्कुल चित्रोल किया उनका इंडियन मीडिया पर जाकर। सो ये इंडियन मीडिया ये सब कर रहा था, बड़ी एक ढिठाई के साथ ये काम कर रहे थे। तो इस दफा भी कोई ये किसी को हैरत नहीं होनी चाहिए इस बात पे और किसी को शक भी नहीं होना चाहिए इस बात पे कि जो अभी भी जो क्वेटा में अटैक हुआ है, बीएलए ने जिसको माना है, बीएलए की सबसे बड़ी टॉप फाइनेंसियर जो कंट्री है वो इंडिया है, उनकी टॉप स्पॉन्सर सपोर्टर कंट्री इज ऑल्सो इंडिया। और हर तरह से बीएलए के जो लोग हैं उनको इंडियन सपोर्ट और उनको इंडियन पेट्रनेज हासिल है, स्टेट पेट्रनेज हासिल है, नॉन स्टेट पेट्रनेज की हम बात नहीं कर रहे। तो ऐसे में मेरा ख्याल है कि इट्स हाई टाइम कि बीजेपी को सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी जो है, इट्स हाई टाइम कि सीजेपी जो है वो बीजेपी को रिप्लेस करे इंडिया में, क्योंकि जो कॉकरोचेस है ना वो भी मैं समझती हूँ कि बीजेपी से कई ज्यादा बेहतर है और उनमें भी थोड़ी बहुत कोई मोरल शर्म हया है, कोई मोरल करेज है। आई थिंक इवन कॉकरोचेस आर वे बेटर देन भारतीय जनता पार्टी लीडर्स।